قبر دنیا کا آخری گھر اور آخرت کے گھر کا پہلا دروازہ ہے۔ سیدنا براء بن عازب سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگے، حتیٰ کہ مٹی آپ کے آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے میرے بھائیو، اس دن کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ سیدنا عثمان بن عفان کے آزاد کردہ غلام ہانی کا بیان ہے کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو روتے، یہاں تک کہ اپنی داڑھی تر کر لیتے۔ ان سے پوچھا گیا، جنت اور جہنم کے ذکر پر آپ اتنا نہیں روتے، البتہ قبر کو یاد کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں آدمی نجات پا گیا تو بعد کا مسئلہ آسان ہے، اور اگر یہاں چھٹکارا نہیں ملا تو بعد کے مراحل سخت تر آئیں گے۔ نیز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، قبر سے زیادہ ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ قبر کا منظر دراصل انسان کے اپنے اعمال کا منظر ہے، وہاں وہی کچھ دکھائی دے گا جو کچھ ہم یہاں سے کر کے بھیج رہے ہیں۔ قبر آپ کے اچھے اخلاق، اچھے اعمال، اچھے کاموں سے سجائی جائے گی، اور جتنے بھی غلط کام ہیں، حرام کام ہیں، اور جتنی بھی بد اخلاقیاں ہیں، بدتمیزیاں ہیں اور برے کام ہیں، ان کی جو بھی کوئی قسم ہے وہ قبر کے منظر میں تبدیل ہو جائے گی۔ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی سی تھی تو جب بچے اسکول جاتے ہیں یا اور بچوں سے انٹریکشن ہوتا ہے تو بعض اوقات ان سے کچھ ایسی باتیں سیکھ لیتے ہیں جو بولنی نہیں چاہیے، جیسے گالی گلوچ وغیرہ، کیونکہ معاشرے میں یہ چیزیں اتنی عام ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی گالی دینے میں کوئی عیب یا عار محسوس نہیں کرتے۔ پھر جب بڑے دیتے ہیں تو بچے بھی سنتے ہیں، پھر بچے جب اسکول آتے ہیں تو دوسرے بچوں کو دینے لگتے ہیں۔ تو گالیوں کے لفظ خواہ کتنے ہی گندے ہوں، عام طور پر وہ بڑے خوبصورت نظر آنے لگتے ہیں جب وہ ہنستے ہنستے مذاق میں ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں، سویرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح مجھے لفظ تب یاد نہیں، کوئی لفظ تھا جو میں ایسا سیکھ کر گھر آئی اور میرے والد نے سن لیا اور اسی وقت پکڑ کے سامنے بٹھا لیا اور کہا، آج کے بعد اگر تمہاری زبان سے یہ لفظ نکلے گا تمہاری قبر میں ایک سانپ بنے گا، تمہارا یہ لفظ تمہاری قبر کا سانپ ہے، کیونکہ سانپ سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے اور قبر میں سانپوں کا ذکر بھی آتا ہے۔ وہ بات ایسی دل میں بیٹھی کہ کبھی گالی کی رغبت نہیں ہوئی، اور وہ لفظ زبان پہ لاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ ہم اپنے اعمال کو برے نتیجے کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتے یا اس شکل میں اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے کیا ہوا، کچھ کہہ دیا، کچھ کر لیا، کچھ بول دیا، کچھ سن لیا، سو واٹ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو جو معاملہ ہم کرتے ہیں، جو جو کام ہم کرتے ہیں، جو جو منہ سے نکالتے ہیں، وہ سارے کا سارا ایک تصویر میں ڈھلتا جا رہا ہے، اور قبر کے اندر وہ تصویریں جیتی جاگتی تصویریں ہو جائیں گی۔ یعنی ہمارا اعمال نامہ جو ہے وہ جیتا جاگتا وہاں ایک ماحول بنا دے گا، وہ آپ چاہیں تو ہولناک بنا لیں اور چاہیں تو بہت خوبصورت بنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، 2 تو واپس آ جاتی ہیں، صرف ایک کام اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل چلتا ہے۔ اس کے گھر والے اور مال تو واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ اب آپ جو چیز چاہیں اپنے ساتھ لے جائیں عمل میں سے۔ تو ہر شخص کو اپنی موت اور موت کے بعد کے پہلے مرحلے کو یاد رکھ کے عمل کرنے چاہیے۔ جو کچھ ہم دن بھر کرتے ہیں وہ دراصل وہاں کے لیے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، بھیج رہے ہوتے ہیں، جمع کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال قبر کے اندر کیا ہوتا ہے اس پر ہم انشاءاللہ آگے مزید بات کریں گے، لیکن یہاں کچھ ریچولز کی بات بھی آ جائے کہ قبر میں دفن کرنا جو ہے اس کے شرعی طریقے کیا ہیں، اور پھر ہمارے معاشرے میں کیا بدعات پھیل چکی ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی اور قبر میں دفن کیا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ یعنی زمین زندہ لوگوں کے لیے بھی کافی ہے اور مرنے والوں کے لیے بھی، کہ وہ ان کو اپنے اندر سمیٹتی چلی جا رہی ہے۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ سورۃ عبسہ میں جو فاقبرہ ہے تو عرب لوگ کہتے ہیں اقبرت الرجل
اقبرہ یعنی میں نے اس کے لیے قبر بنائی، اور قبرتہ کا معنی ہے میں نے اس کو دفن کیا. اور کفاتہ کا مطلب ہے کہ زندگی بھی زمین میں ہی بسر کرو گے اور مر کر بھی اسی میں گاڑے جاؤ گے. اسی طرح قرآن مجید میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سنانے کا حکم دیا گیا جو روئے زمین پر سب سے پہلے قاتل اور مقتول کی حیثیت سے متعارف ہوئے، وہیں دفن کرنے کا طریقہ بھی ملتا ہے. یعنی قرآن مجید سے دفن کا طریقہ کہاں ملتا ہے؟ حابیل اور قابیل کے قصے میں. سورۃ المائدہ میں آتا ہے آیت نمبر 30-31 فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين. اس کے نفس نے یعنی قابیل کے نفس نے اسے بھائی کے قتل پر ابھارا. یہ دنیا میں پہلی فوتگی تھی. پھر اس نے اسے قتل کر ڈالا تو وہ خود خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا تاکہ وہ اس قاتل کو دکھا دے وہ طریقہ جس سے وہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکے. کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش تو چھپا دیتا. اور پھر وہ پچھتانے والوں میں شامل ہو گیا. تو مٹی میں دفن کرنے کا طریقہ ڈے 1 سے پہلے انسان کی فوتگی کے ساتھ ہی مٹی سے انسان بنا ہے اور مٹی میں ہی لوٹایا جاتا ہے. لیکن آج دنیا میں مختلف قومیں طرح طرح کے طریقوں سے مردوں کو ختم کرتی ہیں یا دفن کرتی ہیں یا پھر جلاتی ہیں اور طریقے اختیار کرتی ہیں. تو یاد رکھیے کہ دفن کرنا واجب ہے. میت کو مٹی میں چھپانا واجب ہے، خواہ کافر ہو یا مومن ہو، کوئی بھی ہو. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قریش کے 24 مقتول سردار بدر کے ایک بہت ہی اندھیرے کنویں میں، گندے کنویں میں پھینک دیے گئے، سوائے امیہ بن خلف کے کہ اس کا جسم اپنی زرہ میں پھول گیا تھا. صحابہ نے اسے ہلانا چاہا لیکن مشکل پیش آئی تو اسے وہیں رہنے دیا گیا اور اس پر مٹی اور پتھر وغیرہ ڈال کر اسے چھپا دیا گیا. تو چونکہ وہ 24 تھے تو 24 قبریں کھودنا ایک مشکل کام تھا، تو سب کو اوپر نیچے اسی میں ڈال کے وہ ایک طرح سے سب کی اجتماعی قبر بن گئی. اور ایک جو تھا اس کو اٹھا کے وہاں پھینکنا مشکل تھا تو اس کو وہیں پر ہی مٹی میں دبا دیا گیا. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کا بوڑھا گمراہ چچا ابو طالب مر گیا ہے، اب کون اسے مٹی میں دبائے گا؟ فرمایا بس تم جاؤ اور اسے دبا کر کسی کو اس بات کی خبر دیے بغیر میرے پاس آ جاؤ. چنانچہ میں گیا، اپنے باپ کو مٹی میں دبا دیا اور فارغ ہو کر آپ کے پاس آیا. میرے اوپر مٹی اور غبار کے اثرات تھے. آپ نے مجھے غسل کرنے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں بیش قیمت دعائیں کی کہ جن کے مقابلے میں مجھے زمین بھر کے خزانے بھی اچھے نہیں لگتے. تو ابو طالب کا نہ جنازہ پڑھا گیا اور نہ ہی اس کی خبر دی گئی اس طرح، بلکہ اٹھا کے خاموشی سے لے جا کے قبر میں دفن کر دیا گیا. مسلمان کو کافر اور کافر کو مسلمان کے ساتھ دفن نہیں کیا جائے گا. مسلمانوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں اور کافر کو کافروں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا. جس طرح زندگی میں انسان الگ الگ ہے اپنے اندر کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تو مرنے کے بعد انجام کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے الگ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ مشرکوں کی قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا بے شک یہ لوگ بہت بڑی خیر سے پہلے ہی گزر گئے، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے ہی گزر گئے. آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی. پھر آپ مسلمانوں کی قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا بلا شبہ ان لوگوں نے بہت بڑی خیر پالی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سے ہی مسلمانوں کے لیے قبرستان الگ رکھا، مشرکین کے ساتھ نہیں دفن کیا. میت کو قبرستان میں دفن کرنا سنت ہے، صرف شہداء اس حکم سے مستثنا ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے قتال کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے. مجھ سے میرے والد عبداللہ نے کہہ دیا تھا کہ جابر، جب تک ہمارے انجام کا تمہیں علم نہیں ہو جاتا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اہل مدینہ کی نگہداشت کرو. اللہ کی قسم اگر میں نے اپنے پیچھے بیٹیاں نہ چھوڑی ہوتی تو میری خواہش تھی کہ تم بھی میرے سامنے شہید ہو جاتے. جابر کہتے ہیں کہ میں نگرانی کر رہا تھا کہ اچانک میری پھوپھی میرے والد اور میرے ماموں کو اونٹ پر لاد کر لے آئیں. وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئیں
تاکہ انہیں ہمارے قبرستان میں دفن کریں. اچانک ایک آدمی منادی کرتا ہوا آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنے مقتولین کو واپس لے جا کر اسی جگہ دفن کرو جہاں وہ شہید ہوئے تھے. چنانچہ ہم ان دونوں کو لے کر واپس لوٹے اور مقام شہادت میں انہیں دفن کیا. ٹھیک ہے. جابر کے والد جو تھے عبداللہ، وہ شہید ہو گئے تھے نا اس جنگ میں. تو ان کی پھوپھی نے کیا کیا کہ وہاں سے اونٹ پر لاد کر کس کس کو، والد کو، ماموں کو مدینہ لے آئیں تاکہ عام قبرستان میں دفن کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس احد ہی کی طرف موڑ دیا جہاں اس وقت شہدائے احد کا مقبرہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. انسانیت کی خدمت کا یہ شعبہ بھی اسلام میں اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھا گیا. اس لیے غسل دینا اور جنازے کے ساتھ جانا، کفن پہنانا، یہ سارے بہت بڑے اجر کے کام ہیں. اسی طرح قبر کھودنا بھی بہت بڑی اجر کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میت کے لیے قبر کھودی اور اسے اس میں اتارا، اس کے لیے ایسا اجر جاری کر دیا جائے گا جیسا کہ اس نے میت کے لیے قیامت تک کے لیے گھر بنا دیا ہو. یعنی کفن پہنانے کے وہ سندس کا جوڑا، اور قبر بنانے اور اس میں اتارنے کا اجر ایسے جیسے کسی کو گھر بنا کے دیا قیامت تک کے لیے. قبر کی دو اقسام. قبر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک لحد یعنی بغلی اور دوسری شق یعنی صندوقی. تو ایک لحد یعنی بغلی، بغلی کا مطلب یہ کہ پہلے سیدھا زمین میں کھودا جائے، جب نیچے تک کھود لیں تو پھر سائڈ سے کھودا جائے یعنی بغل، اور پھر اس کے اندر مردے کو رکھ کے اوپر سے بند کیا جائے. اور دوسری شق یعنی سیدھی، اور پھر اس میں سیدھا ہی نیچے مردے کو رکھا جاتا ہے، صندوقی. اسے ضریح بھی کہتے ہیں. شق کے انداز کی قبر بھی ضرورتاً جائز ہے، لیکن لحد افضل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحد ہمارے لیے ہے اور شق ہمارے غیروں کے لیے ہے. یعنی بغلی قبر کی لمبائی میں شمالن جنوبر اور گہرائی میں سیدھا کھودنے کے بعد اس کی گہرائی میں نیچے دائیں جانب مغرب کی طرف ایک گڑھا کھود کر اس میں میت کو رکھا جائے اور کچی اینٹوں کی دیوار سے لحد کو بند کر دیا جائے. مٹی جو اس میں سے نکالی گئی تھی وہی اس جگہ کو بھرنے کے لیے استعمال کی جائے. یہ طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے. ابن عباس سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی کھدائی کا ارادہ کیا. معلوم ہوا کہ ابو عبیدہ بن الجراح اہل مکہ کی طرح صندوقی قبر بناتے ہیں اور ابو طلحہ زید بن سہل اہل مدینہ کے لیے بغلی قبر بناتے ہیں. تو عباس رضی اللہ عنہ نے دو آدمیوں کو بلایا، ایک کو ابو عبیدہ کے پاس بھیجا، دوسرے کو ابو طلحہ کے پاس، اور دعا کی کہ اے اللہ اپنے رسول کے لیے جو بہتر اسی کو پسند فرما لے، یعنی استخارہ کیا. چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس جانے والے آدمی، یعنی جو ابو طلحہ کے پاس گئے تھے، کو ابو طلحہ راستے میں مل گئے اور انہی کو لے کر آ گیا. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر تیار کی گئی، کیونکہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے نا. اب دیکھیں کہ ایک دم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ہر مرحلے پر، ہر سٹیپ پر صحابہ کرام کے بیچ میں چھوٹا چھوٹا اختلاف ہوا، آراء مختلف ہوئی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مدد آتی گئی اور معاملے حل ہوتے گئے اور اس کے بعد بھی بہترین طریقے رائج ہو گئے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے مرض وفات میں فرمایا میرے لیے قبر لحد بنانا، یعنی وصیت کی، اور اس پر کچھ کچھ کچی اینٹیں لگانا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی گئی تھی. یعنی شق کے بعد جو سائڈ پر جو کھودا اس کے آگے کی بات ہو رہی ہے. اندرونی پیمائش، گہرائی. قبر گہری اور صاف ستھری ہونی چاہیے. ہشام بن عامر سے مروی ہے کہ غزوہ احد میں لوگوں کو سخت زخم پہنچے، یعنی بہت سے لوگ شہید بھی ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی. آپ نے فرمایا کھودو اور کشادہ کرو، اسے اچھی طرح صاف کرو اور ایک قبر میں دو دو تین تین افراد کو دفن کرو اور قرآن کریم زیادہ جاننے والے کو آگے کرو. وہ کیوں؟ جو زیادہ قرآن جانتا ہے اس کو آگے کیوں کرو؟ اگرچہ سب شہید ہوئے ہیں اور شہادت میں سب برابر ہیں، یعنی درجہ شہادت میں شہادت کے بھی درجے ہیں پھر، اور ہر ایک کی نیت اور طریقے اور بہت سی چیزوں کے پوائنٹس ملتے ہیں نا، لیکن اس میں پھر بھی ایڈیشنل چیز کیا ہے؟ پچھلے اعمال. یعنی خالی شہید ہو جانے سے بھی بات نہیں بنتی، شہید ہونے کے بعد بھی درجوں میں جو بلندی اور فرق آئے گا اس میں ایک فیکٹر پچھلے اعمال بھی ہیں انسان کے، کہ وہ زندگی بھر میں کیا کرتا رہا، اور اس میں خاص طور پر قرآن مجید کے ساتھ تعلق. اب ہم سب اپنے اپنے طریقوں پر غور کر لیں کہ ہم کتنا اس کو پڑھتے ہیں، کتنا اس کے ساتھ سنجیدہ ہیں. ہمیں نمبروں کی حد تک بعضوں کا سنجیدگی ہوتی ہے، لیکن وہ آتا کتنا ہے.
اس کی سمجھ کتنی، ایک آیت پر رک کر اگر ہم غور کریں تو کیا چیز اس سے ہمیں مل رہی ہے، کیا رہنمائی ہے اس میں، اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے. تو قرآن مجید صرف پڑھ لینا، صرف اچھی تجویز سے پڑھ لینا، یا صرف ترجمہ یاد کر لینا، یا صرف تفسیر رٹ لینا کافی نہیں، بلکہ اس پر غور و فکر اور عمل، جو اصل مقصد ہے کتاب کے آنے کا. جب عمل ہونے لگے گا تو وہ یاد بھی رہے گا، تازہ رہے گا. قبر کی بدعت، پختہ قبریں بنوانا اور انہیں قیمتی سنگ مرمر سے مزین کروا کے ان پہ کتبے، ما شجرہ نسب اور شعر و شاعری نصب کروانا، یہ بھی بدعت ہے. قبروں پہ خیمہ لگانا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پر ایک خیمہ تنا ہوا دیکھا تو کہنے لگے، اے غلام، اسے اکھاڑ ڈالو، اب ان پر ان کا عمل سایہ کرے گا. یعنی کوئی بلڈنگ بنا کے یا خیمہ لگا کے سایہ نہیں ہوتا، عمل سے سایہ ہوگا. جب حسن بن علی رضی اللہ عنہم فوت ہوئے تو ان کی بیوی نے 1 سال تک قبر پر خیمہ لگائے رکھا. آخر خیمہ اٹھایا گیا تو لوگوں نے ایک آواز سنی، کیا ان لوگوں نے جن کو کھویا تھا ان کو پا لیا؟ دوسرے نے جواب دیا، نہیں، بلکہ نا امید ہو کے لوٹ گئے. سارا سال بھی کوئی قبر پہ بیٹھا رہے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. ایسی چیزوں سے اس لیے بھی روکا گیا کہ ہر ایک کی زندگی قیمتی ہے، صرف مرنے والا ہی نہیں کہ جس کے غم منایا جائے، اپنے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے انسان کو. قبر کے پاس روشنی کا بندوبست کرنا، چراغ، موم بتیاں جلانا. قبر کے قریب کسی آدمی کو اجرت پر بہت دن تک قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بٹھا دینا. ثواب اور مغفرت کی غرض سے قبروں پر قرآنی آیات والی چادریں بچھانا، یہ سب بدعات ہیں. مرنے والے کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کے طور پر قبر پر پھول پتیاں بکھیرنا اور اس تعلق کے اظہار کے لیے قبر کو بوسے دینا اور ماتھا یا رخسار یا جسم قبر سے لگانا، یہ بھی درست نہیں. قبروں کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگنا، قبر پر نماز پڑھنا یا کوئی اور عبادت کرنا، قبر والے کو سجدہ کرنا یا قبروں کا طواف کرنا بھی درست نہیں. کسی نبی ولی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے ان کے نام کی قسم کھانا، نیز ان کی قبروں کو وسیلہ بنا کے دعا مانگنا، یہ بھی درست نہیں. اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے درخواستیں لکھ کے مزاروں پر ڈال آنا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھیجنا. مسجد میں قبر یا مزار بنانا، قبروں اور مزاروں پر کھانے کے چڑھاوے چڑھانا، قبر پر روپے پیسے ڈال آنا. بعض اوقات روپیہ پیسہ تو نہیں، کھانا پینا، ادھر کچھ چاول اور دال وغیرہ پھینک آتے ہیں. مدفون لوگوں کے لیے دعا مغفرت کرنے اور خود عبرت حاصل کرنے کے بجائے قبروں پر حاضریاں، زیارتیں کرنے جانا اور وہاں بزرگوں کے ناموں کے نظر و نیاز اور منتیں ماننا. قبروں پر میلے یا عرس لگانا، قبر پر صدقہ خیرات تقسیم کرنا، مزاروں اور قبروں پر جانور ذبح کرنا، وہاں بال، دھاگے، رنگ برنگ کپڑے اور جھنڈے لگانا، عرقیات وغیرہ سے مزاروں کی دھلائی کرنا، یعنی گلاب کے عرق سے مزار دھونا. مخصوص دنوں کو زیارت قبور کے لیے مخصوص کرنا کہ یہ فلاں دن قبرستان جانے کا ہے. ہر عید کے دن قبرستان جانا، قبر پر اگر بتیاں جلانا اور خوشبو وغیرہ مل کے آنا. زیارت قبور کے بعد الٹے پاؤں پیچھے ہٹنا. ڈول دھمالوں کے ساتھ جلوس کی شکل میں چادریں، جھنڈے اور سجی ہوئی ڈالیاں لے کے مزاروں پہ جانا، یہ سب چیزیں بدعات میں ہیں. پھر روح سے متعلق بدعات اور غیر اسلامی رسومات، یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے والے کی روح 40 روز تک گھر میں آتی، اس وجہ سے 40 راتیں اپنے گھروں میں روشنی جلائے رکھنا، یعنی لائٹ نہیں آف کرنے دیتے، کیا پتہ روح آئے اور وہ ہمیں دیکھے. اسی ضعیف عقیدے کے زیر اثر مرنے والے کے لیے 7 پھل، 7 خشک میوے اور مٹھائیاں قبر پہ لے جا کے تقسیم کرنا، یعنی میلہ بنا لینا. وہاں مرنے کے بعد روح کو ثواب پہنچانے کے لیے قبروں کے کسی مجاور وغیرہ کا کھانا لگوا دینا اور گھر والوں کا مسلسل 40 روز تک بہترین کھانا پکا کر اسے بھجوانا. اس موقع پر ایک اور عجیب قسم کی توہم پرستی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ کھانے میں ہر چیز فقط 1 عدد ہی دی جائے، اس سے زیادہ دے دیا تو خاندان میں کسی دوسرے کی بھی وفات ہو جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. جہالت ہی جہالت. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے کیا ضروری، کیا کیا جائے؟ علم کو عام کیا جائے. پھر جو پوچھے گا نا اچھا یہ کر لے تو نہیں کہیں، اگر یہ کہیں لکھا ہوا تو کر لے، اگر نہیں لکھا ہوا یا نہیں ہے قرآن و سنت میں تو پھر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، ہم کوئی کام کس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر کیا ملے، اجر ملے، اللہ کی رضا ملے. اور اگر وہ کرنے پر رضا ہی نہیں ملی تو کیا پایا؟ بیوی بچوں کا بھی پیٹ کاٹ کے بعض اوقات وہ پھل اور وہ کھانے آنے والوں کو بھی کھلائے جاتے ہیں اور قبر کے اوپر بھی بھیجے جاتے ہیں اور مختلف لوگوں کو بھی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ سنت کے مطابق نہیں.
آئی ایم شیور تو زیادہ تر لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی، لیکن تھوڑا سا ریمائنڈر یہ کہ باہر سے جو آنے والی ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں ان کو جب یہاں لایا جاتا ہے تو ان کے آرگنز نکال کے اور ان کی جو منہ ہے اور یہ ساری سٹچز سے بند کر دی جاتی ہیں، تو میت کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اس کو نہلانے کا بندوبست اور سارا، تو کائنڈلی جتنے لوگ کم از کم یہاں موجود ہیں یا سن رہے ہیں وہ اس چیز کے اوپر بہت زور دیا کریں کہ میت کو واپس نہ، کیونکہ اس وقت ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ لوگ خاندان والوں کے پریشر میں آ جاتے ہیں. دیکھیے ہم لوگ بہت سیلفش ہوتے ہیں، اپنے دل کی ٹیک کے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے، اپنی محبت کے لیے دوسرے کو کس قدر اذیت میں مبتلا کرتے ہیں. مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی یہ کس قسم کی محبت ہے جس میں آپ جس سے محبت کر رہے ہیں اس سے پریشانی کیے چلے جا رہے ہیں، دنیا میں بھی، زندگی میں بھی، اور پھر مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے کہ بس تم یہیں آ کے دفن ہو. اور اس کے لیے آپ خود سوچئے، اپنے آپ کو رکھیے اس ٹیبل پر کہ جہاں پیٹ چاک کر کے دل، گردے، آنتیں، ہر چیز اندر سے نکال دی اور اس کے اندر پھر سٹفنگ کر کے اس کو سیا گیا، پھر منہ سی دیا گیا، پھر آنکھیں سی دی گئی، ناک وغیرہ وغیرہ. کیا شکل ہو جاتی، کیا حال ہو جاتا ہے. کیا آپ اپنے لیے پسند کریں گے؟ تو پھر اپنی خاطر دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے؟ کیا ملتا ہے آپ کو اس سے؟ کیا ملے گا آپ کو؟ چند دن کے بعد ویسے آپ بھی بھول جائیں گے، آپ نہیں تو آپ کے بچوں میں سے کون یاد رکھے گا کہ یہاں کون دفن ہے اور کون نہیں. اب دیکھیں نا، آدھا جسم تو وہیں رہ گیا، کیا دفنایا آپ نے پھر؟ یعنی کہ نہ اس کا جنازہ اور نہ کچھ اور، یعنی کہ جنازہ خیر پورے انسان کا ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ وہیں دفنا کے اسی زمین میں چلا گیا، یا وہ معلوم نہیں کہاں کام آیا. کس قدر جاتی. اسی طرح میڈیکل کالجز میں جو ڈائسیکشن ہال ہوتا ہے اس کے اندر جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں جو ڈائسیکشن کی جاتی ہے وہ مسلمان میتیں ہی ہوتی ہیں جو لاوارث ہوتی ہیں، ان کو ہی لے آیا جاتا ہے اور انہی کو ہی پھر وہ وہاں پہ رکھا جاتا ہے. تو یہ میں نے پڑھا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، فتویٰ ابھی پڑھا ہے کہ مطلب مسلمان کی میت کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ لیں. کچھ بھی کسی کے ساتھ کرنے لگے نا تو پہلے اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر لیں، پھر اپنے آپ سے کہیں یا اپنے آپ کو اس جگہ پر دیکھیں، پھر کہیں ہاں جائز ہے یا ناجائز. کیونکہ بہت ساری چیزیں دین کے اعتبار سے ہمیں نہیں بھی حکم پتہ ہوتے، لیکن یہ تو پتا ہے نا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ہماری عقل کہتی ہے، ضمیر کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. جو ہو گیا سو ہو گیا. دیکھیے اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آئندہ کے لیے منع ہو جائے. استاذہ میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ ڈائسیکشن کی جو بھی بات ہوئی، تو میں بھی ڈاکٹر ہوں اور اس میں یہ ہے کہ جب تک ڈائسیکشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہم لرن کرتے ہیں زندہ لوگوں کے لیے، کیونکہ جب آپ سرجری کرتے ہیں تو ڈائسیکشن سے ہم یہی سیکھتے ہیں نا کہ آرگنز کی لوکیشن کیا ہے، نروز کدھر جا رہی ہیں، وینز، آرٹریز. تو وہ زندہ کے اوپر تو نہیں ہم پریکٹس کر سکتے نا. جی وہ یہ کہ پھر کسی سے پوچھ کر اس کے ساتھ کرنا چاہیے نا، لاوارث لوگوں کو پکڑ کے تو نہیں کرنا چاہیے. طریقہ کار پہ بات ہو رہی ہے. آرگن ڈونیٹ کرتے ہیں تو جو لکھ کے دیتے ہیں نا، تو اسی طرح اگر کسی کی ڈائسیکشن کرنی ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا جسم کسی کے سیکھنے کی چیز بنے اور اس کے بغیر سیکھنے کا کوئی دوسرا طریقہ ہی اب نہیں ہے، کیونکہ اب تو میں سمجھتی ہوں کہ اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ اگر ایک، میں چونکہ اس فیلڈ کی ایکسپرٹ نہیں اس لیے کوئی رائے بھی نہیں دینا چاہتی، لیکن جب ایک چیز منع کی گئی تو اس کے کوئی ریزن ہوگی. اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیے جو کچھ اب ہو رہا ہے، اس سے پہلے کیا لوگوں کا علاج معالجہ نہیں ہوتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کی تدفین کے موقع پہ ہدایات دے رہے تھے. سر کی طرف سے کھلا کرو، پاؤں کی طرف سے کھلا کرو، اس کے لیے جنت میں کتنے ہی کھجوروں کے خوشے لٹک رہے ہیں. یعنی قبر اچھی طرح کھلی بناؤ. چوڑائی کم از کم چوڑائی بقدر آدھا قد ہونی چاہیے، یعنی جتنی انسان کی لمبائی ہے نا اس سے آدھی چوڑائی. قبر میت کے قد و قامت سے کچھ لمبی کھودنی چاہیے، یعنی تھوڑی سی بڑی ہونی چاہیے. قبر میں سوکھی گھاس بچھانا. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرام قرار دیا، یعنی حرم بنایا. نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا، نہ میرے بعد کسی کے لیے ہوگا. گھڑی بھر کے لیے فتح مکہ کے دن وہ مجھ کو حلال ہوا تھا. اس کی گھاس نہ کاٹی جائے، اس کا درخت بھی نہ کاٹا جائے، اور وہاں کا جانور شکار نہ بھگایا جائے، اور وہاں کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے مگر جو اس کی شناخت کرائے، یعنی بعد میں پھر ذمہ داری لے کے دوسروں کو بتائے گا کہ میں نے اٹھائی تھی. اور یہ اصول بہت اہم ہے کہ اگر آپ رستہ پڑی چیز اٹھا رہے ہیں تو پھر آپ ذمہ دار ہو گئے اس کے اعلان کے اور مالک تک پہنچانے کے. اور اگر آپ
نہیں یہ کام کر سکتے تو جہاں پڑی ہے وہاں پڑی رہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے مالک واپس اپنے الٹے قدموں پہ آئے اور وہ وہاں سے اٹھا لے. سیدنا عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ اذخر ایک خوشبودار گھاس ہے اس کی اجازت دے دیجئے کیونکہ وہ ہمارے سونار کام میں لاتے ہیں اور ہماری قبروں میں ڈالی جاتی. آپ نے فرمایا اذخر کی اجازت ہے. ایک اور روایت میں یوں ہے کہ ہماری قبروں اور گھروں کے کام آتی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبر کے اندر مٹی کے علاوہ خوشبودار گھاس ڈالی جا سکتی. بعض اوقات لکڑی کا برادہ وغیرہ بہت خوشبودار ہوتا ہے، جو دیار کی لکڑی ہوتی ہے نا، مطلب گھاس کی طرح ہی نا، گھاس بھی تو ایک طرح سے سوکھی یا خوشبودار کی بات آتی ہے. اذخر جو خوشبودار گھاس، ایسا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مٹی کے علاوہ کچھ اور ڈالنے کا جواز موجود ہے. ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے وقت جسم میں اتھر کے نیچے ایک سرخ چادر بچھائی گئی. آپ کے غلام شقران نے اسے بچھایا تھا. یعنی قبر پہ مٹی کے اوپر ایک چادر بچھائی جا سکتی، یعنی کفن کے علاوہ. بعض کہتے ہیں کہ یہ اجازت عام نہیں، ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں یہ کیا گیا ہو، تو اس کو ہر کوئی اپنے لیے ایک جواز بنا کے اور یہ کام نہ شروع کر دے. یزید بن اسم کہتے ہیں کہ جب میمونہ رضی اللہ عنہا فوت ہوئی ہم نے انہیں ان کی قبر میں رکھا تو میں نے اپنی چادر لی اور اسے قبر میں ان کے رخسار کے نیچے رکھ دیا. ابن عباس نے اسے پکڑا اور پھینک دیا کہ تم نیا قصہ شروع کرنے لگے. پھر قبر میں اتارنا. میت کو قبر میں اتارنے والے حضرات مضبوط اور پرہیزگار ہوں، دونوں چیزیں، قوی حفیظ. حفیظ سے مراد صرف وہ اس وقت کے کام کی نہیں بلکہ ویسے بھی اپنی نگرانی کرنے والے بھی. لیکن اگر کوئی نہ ملے تو پھر جو بھی اتار دے، اتارنا تو ہے. میت ہلکی ہو تو 2 آدمی کافی ہیں، ورنہ حسب ضرورت 3 یا 4 آدمی بھی اتار سکتے ہیں. اور اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو اتارتے ہوئے دکھائیں گے کہ کس طرح اتارتے ہیں نیچے، یعنی کون نیچے ہوتا ہے کون اوپر ہوتا ہے، پھر کس طرح اس کو سلائڈ ان کرتے ہیں. عورت کی تدفین کے وقت پردے کا انتظام کرنا ضروری ہے. یعنی یہ نہیں کہ سارے مرد حضرات کھڑے ہو جائیں اور وہ قبر میں جھانکنے لگے، ذرا پیچھے ہٹ کے ہی رہیں. جنازے کے ساتھ جانے والے اہل خانہ گھر سے ایک بڑی چادر لے کر روانہ ہو جو تدفین کے وقت تانی جائے، ورنہ لوگوں کو پیچھے کر دیا جائے. میت کے قریبی محرم رشتہ دار قبر میں اتارنے کے زیادہ حقدار ہیں. عبد الرحمن بن ابزہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ ادا کی. انہوں نے 4 تکبیروں سے نماز جنازہ ادا کی. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو پیغام دے کر دریافت کیا کہ ان کی رائے میں انہیں کون قبر میں اتارے. راوی کا بیان ہے عمر رضی اللہ عنہ کو پسند تھا کہ وہ خود یہ خدمت انجام دے، تو ازواج مطہرات نے کہلا بھیجا کہ دیکھو جو انہیں حالت زندگی میں دیکھ سکتا تھا وہی انہیں قبر میں اتارے، کیونکہ ظاہر جسم کو ہاتھ لگے گا نا، تو جو زندگی میں دیکھ سکتا تھا وہی زیادہ حقدار ہے کہ قبر میں بھی اتارے. اس لیے خامد اپنی بیوی کو قبر میں اتارے تو زیادہ بہتر ہے. حضرت عائشہ سے کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہوگی تو میں تمہیں غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا اور نماز جنازہ پڑھوں گا، خود دفن کروں گا. میت کو پائنتی کی طرف سے قبر میں اتارا جائے گا، یعنی جس طرف اس کے پاؤں آئیں گے وہاں سے ڈال کے آگے، یعنی پاؤں کی طرف سے جائیں گے اور پھر آگے آگے جا کے سر ادھر رکھتے ہیں اور پاؤں ادھر آ جائیں گے. ابو اسحاق سے روایت ہے کہ حارث آور نے وصیت کی کہ سیدنا عبداللہ بن یزید ان کی نماز جنازہ پڑھائیں. چنانچہ انہوں نے جنازہ پڑھایا، پھر انہیں قبر کی پائنتی کی طرف سے قبر میں اتارا اور فرمایا یہ سنت ہے. میت کو دائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے لٹایا جائے، یعنی اس کا چہرہ کس طرف ہو، یعنی ٹلٹ ہو تھوڑی میت، قبلہ رخ. اب کفن کے بندھن کی گرہیں کھول دی جائیں، وہ جو آخر میں ڈالی گئی تھی نا اب وہ کھول دی جائیں گی، اور یہ مسنون الفاظ کہے جائیں بسم اللہ وعلی ملتی یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اللہ کے رسول کے طریقے پر ہم اسے رکھ رہے ہیں. حالت احرام میں فوت ہونے والے مرد کے علاوہ کسی میت کا چہرہ اور سر نہیں کھولا جائے گا. میت کے لیے مشروع ہے کہ اس کا چہرہ اور بدن پورا ڈھانپا جائے. جب اسے قبر میں ڈالا جائے گا اس کی کوئی چیز کھولی نہیں جائے گی، یعنی کہ ہاتھ نکال کے باہر کر دیں یا کچھ اور، بلکہ پورا کفن اسی حال میں اس کے ساتھ رہے گا، اس کے سر سے پاؤں تک. یہی سنت ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اسی کی رہنمائی کی. بس اس کا چہرہ نہیں کھولا جائے گا جیسے عام لوگ سمجھتے ہیں، وہ اس کا چہرہ کھول دیتے ہیں، یہ غلط ہے. بلکہ واجب کیا ہے کہ
سے چہرہ ڈھانپا جائے سوائے محرم کے یعنی احرام والے بندے کے. پھر مٹی ڈالنا. قبر بند ہو جانے کے بعد تدفین کے وقت جتنے بھی حاضرین ہوں دونوں ہاتھ میں اکٹھے مٹی بھر بھر کر سر کی جانب سے ڈالیں گے. شروع وہاں سے ہوں گے. 3 مرتبہ ایسا کرنا مسنون ہے. پھر سارے لگ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کا جنازہ پڑھا, پھر اس کی قبر پر آئے اور اس کے سر کی طرف سے اس پر مٹی کی 3 لپیں ڈالیں. اب ساری مٹی جب اندر ڈل جائے تو جب میت جاتی ہے تو مٹی ظاہر زیادہ ہو جائے گی, تو پھر کچھ مٹی تھوڑی تھوڑی اوپر بھی آ جائے گی. تو بیرونی ساخت کیسی ہو پھر قبر کی؟ قبر کی شکل کوہان نما ہونی چاہیے. کوہان, نہ اونچائی زیادہ نہ بلند, نہ زمین کے برابر, زمین سے 1 بالش برابر. سفیان بن دینار کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کوہان نما دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد تیار کی گئی, اس پر کچی اینٹیں لگائی گئی اور آپ کی قبر زمین سے 1 بالش جتنی بلند کی گئی, بس اتنی اونچی 1 بالش بس, اور کرب تھا اس میں. قبر کی کھدائی سے نکلنے والی مٹی میں مزید مٹی شامل کر کے قبر اونچی نہیں کرنی چاہیے, بس وہی مٹی کافی ہے جو اندر سے نکلی. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر عمارت تعمیر کرنے اور قبر میں زیادتی کرنے سے منع فرمایا ہے. قبر کو برابر کرنا. ابو علی ہمدانی نے بیان کیا کہ ہم نے سیدنا فضالہ بن عبید کی معیت میں روم کی سرزمین میں جزیرہ روڈس میں تھے کہ ہمارا ایک ساتھی وفات پا گیا. فضالہ نے ان کی قبر کے متعلق کہا کہ اسے برابر کر دیا جائے. پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ قبر کو برابر کرنے کا حکم دیتے تھے, یعنی اگر کہ کوہان کی اجازت ہے لیکن بالکل سیدھا بھی کر سکتے ہیں اور سر کی طرف کوئی نشان رکھ دیں کہ یہ سر ہے اور یہ پاؤں. ابو حیاج اسدی سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی نے مجھے بھیجا اور فرمایا میں تمہیں اس کام پہ بھیج رہا ہوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا, کہ کسی اونچی قبر کو نہ چھوڑوں مگر اسے برابر کر دوں, اور نہ کسی مورتی کو مگر اسے مٹا ڈالوں, تصویریں مٹا ڈالوں اور قبریں برابر کر دوں. مٹی ڈالنے کے بعد پانی چھڑکنا, اس کی اجازت ہے, تھوڑا پانی چھڑک دینا چاہیے. کیوں؟ تاکہ مٹی بیٹھ جائے, اور اس لیے بھی کیونکہ آندھیاں چلتی ہیں نا تو مٹی ساری اڑ جائے گی اگر وہ جمی نہیں ہوگی تھوڑی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکا تھا. پھر کچی قبر پکی بنانا اور اس پہ چبوترا بنانا یا مزار, مسجد اور کسی بھی قسم کی تعمیر کرنا منع ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چونے وغیرہ سے پختہ کرنے سے منع کیا, یعنی سیمنٹڈ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر عمارت تعمیر کرنے سے منع کیا, کہ اس کے اوپر کوئی کمرہ بنے یا گنبد بنے یا مزار بنے, آپ نے اس سے منع فرمایا. یہ سنن نسائی کی روایت ہے. پہلی 2 روایتیں صحیح مسلم کی تھیں. قبروں پر مسجد بنانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود پر اللہ کی لعنت ہو, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا, کہ عبادت گاہ بنا لیا. علامت کے طور پر پتھر رکھنا. قبر کے سرہانے کی طرف علامت کے طور پر پتھر رکھا جا سکتا ہے, چھوٹی سی اینٹ سرہانے کی طرف رکھی جائے. یہ پتھر فقط اتنا بڑا ہونا چاہیے جسے ایک آدمی کوشش کر کے اٹھا لے, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پورے وہاں دیواریں کھڑی کر دی جائیں. مطلب بن وداع بیان کرتے ہیں کہ جب عثمان بن مظعون کی وفات کے بعد ان کی میت دفنا دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ پتھر لے آؤ. وہ آدمی پتھر نہ اٹھا سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے اور اپنی آستین چڑھائی. مطلب بیان کرتے ہیں کہ جن صحابی نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بیان کیا وہ فرماتے تھے گویا میں آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں. جب آپ نے آستینیں اونچی کی تھی پھر آپ پتھر اٹھا لائے اور اس کے سر کی طرف رکھ دیا. فرمایا میں اس سے اپنے بھائی کی قبر پہچان سکوں گا اور میرے اہل میں سے جو کوئی فوت ہوا میں اسے اس کے قریب دفن کروں گا. تو نشانی کے طور پر پتھر رکھا جا سکتا ہے, لیکن قبر پہ کتبہ لگانا, نام, تاریخ پیدائش, وفات, شجرہ, شاعری یا کوئی اور تحریریں یہ درست نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قبروں پر کچھ لکھا جائے. سنن نسائی کی روایت ہے 2027. تدفین کے بعد کی دعا. تدفین کے بعد کچھ دیر وہیں ٹھہرے رہنا, میت کے لیے استغفار اور قبر میں منکر نکیر کے سوالات پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرنا مسنون ہے, لیکن وہاں اس سوالوں کے جواب بتانا درست نہیں.
عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو قبر پر رکتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو، بے شک اب اس سے سوال ہونے والا ہے. یعنی ہم اس کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے دعا کر کے، ثابت قدمی کی اور استغفار کی. دعا یوں کہنی چاہیے، اللہم ثبتہ بالقول الثابت کما ثبتہ فی الدنیا، اے اللہ اسے ثابت قدم رکھنا، قول ثابت یعنی جس کلمے پر یہ تھا، جیسے کہ دنیا میں اسے ثابت قدم رکھا، یعنی دنیا میں بھی ایمان پر رہا اور اب بھی اس کو اس ایمان کی برکت سے ثابت قدمی عطا کرنا کہ منکر نکیر کے سوالوں پہ گھبرا نہ جائے. چند اور احکامات. مرنے سے پہلے قبر تیار کروانا. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ مرنے سے پہلے ہی قبر تیار کروا کے رکھے، البتہ اپنے علاقے کے اندر کسی جگہ پر دفنائے جانے سے متعلق وصیت کر سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقیع کے قبرستان میں اور سیدنا عمر نے آخری وقت میں حجرہ عائشہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کیے جانے کی تمنا کی تھی. پوسٹ مارٹم. مومن میت کے اعضاء وغیرہ توڑنا یا کاٹنا منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن میت کی ہڈی توڑنے کا گناہ زندہ مومن کی ہڈی توڑنے کے برابر ہے. اس کی اجازت نہیں، الا یہ کہ کوئی شدید مجبوری ہو، جیسے دنیا میں کبھی ہڈی کاٹنی پڑ جاتی ہے، تو ادروائز چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پوسٹ مارٹم کر کے میت کی بورمتی کرنا اور اندر سے سارے اعضاء نکال لینا یہ درست نہیں. مردار کو حنوط کرنا. میت کو حنوط کرنا یا جلانے کی اسلام میں اجازت نہیں. حنوط کہتے ہیں نا اس کو ممیفائی کرنا. اسی طرح جو پرندے اور جانور ہیں دوسرے حنوط کیے ہوئے ان بیچاروں کو بھی لٹکا کے رکھ چھوڑتے ہیں، یہ بھی درست نہیں. اسٹف پرندے ہوتے ہیں نا جو اینیملز بھی اور وہ بھی. سمندر میں وفات. سمندر میں اگر کوئی شخص وفات پا جائے تو خشکی کا مقام اتنی مدت کی مسافت پر ہو کہ میت کے گلنے سڑنے کا امکان ہو تو غسل اور کفن اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو وزنی چیز سے باندھ کر سمندر میں ڈال دیا جائے گا. سید سلمان ندوی کا معلوم ہے آپ کو، جنہوں نے سیرت النبی کتاب لکھی، ان کو اسی طرح سمندر میں دفن کیا گیا. میت کا سفر. دور دراز کے ملک سے میت کو اپنے ملک میں لا کر دفن کرنا یا آبائی گاؤں لے جانے کے لیے دشوار گزار پہاڑی میدانی علاقوں کا لمبا سفر کرنا درست نہیں. یعنی بلا وجہ اس کو اذیت نہ دی جائے، اور پھر یہ کہ اس پہ جو خرچ آتا ہے وہ بھی بے پناہ ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ قرضہ وغیرہ لیتے ہیں. سیدہ عائشہ کے بھائی کی حبشہ میں وفات ہو گئی، وہاں سے ان کی میت لائی گئی تو بڑے افسوس سے فرمانے لگی مجھے صرف اس بات کا غم ہے کہ میرے بھائی کو اس کے مرنے والی جگہ پر دفن کیوں نہ کیا گیا. ایک اور حدیث میں انسان جس وقت اپنی پیدائش کے مقام کے علاوہ کسی اور جگہ فوت ہوتا ہے تو اس سے اس کی ولادت سے لے کر اس کے آخری پاؤں کے نشان تک یعنی مرنے کی جگہ تک جنت میں زمین عطا کر دی جاتی. تو اس لیے کبھی بھی اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہائے میں اپنے دیش سے دور ہوں اور پردیس میں مر گیا ہوں. وہ ساری جگہ اس کے لیے جنت کا ٹکڑا بن جاتی. بالفرض مرنے والا اپنے بارے میں وصیت کر بھی جائے کہ میری میت کو میرے ملک، میرے شہر، میرے گاؤں، میرے فلاں قبرستان میں لے جا کے دفنائیں جو اس شہر میں نہ ہو مثلا، تو اس پر عمل نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ نقل جسد جو ہے وہ جنازہ جلدی لے کر جاؤ کے حکم کے بھی خلاف ہے. یہ علامہ البانی کی رائے. تدفین کے وقت میت کے سینے پر عہد نامہ رکھنا یا کاغذ پر کچھ لکھ کے اس کے اندر رکھنا، اور کچھ بھی ایسا کام کرنا جس سے یہ سوچنا کہ اس سے میت کے قبر کے عذاب میں کمی ہو جائے گی، یعنی اس کے اندر رکھتے وقت یا کچھ لکھ کے رکھتے وقت، یہ درست نہیں. اسی طرح دفن کرتے وقت کوئی سرہانہ وغیرہ رکھنا بھی درست نہیں. تدفین کے بعد قبر پہ اذان دینے کی بھی ضرورت نہیں. پھر میت کے دفن کرنے کے بعد چند افراد قبر کے نزدیک کھڑے ہو کر باری باری اذان دیتے ہیں بعض اوقات، تو یہ بھی ٹھیک نہیں. اور اس کی خود ساختہ حکمت کیا بتائی جاتی ہے کہ جب مردہ قبر میں اذان سنے گا تو نماز کی تیاری کرے گا، اور یوں اس تیاری کے سبب منکر نکیر کے سوالات کے مراحل سے آسانی سے گزر جائے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ دنیا میں اذانیں سن کے نماز نہیں پڑھتے وہ وہاں کہاں پڑھیں گے، اور پتہ نہیں نیچے آواز جا بھی رہی ہے کہ نہیں جا رہی. کیونکہ میں تو اکثر کمرے کی کھڑکیاں کھولتی رہتی ہوں کہ اذان کی آواز نہ مس ہو جائے. اگر اوپر کمرے میں اذان کی آواز آنا مشکل ہے تو وہ کئی من مٹی کے نیچے جو پڑا وہ اس کو کہاں سے آواز آ رہی ہوگی.